شہر میں کوہرام برپا تھا۔ بڑے بوڑھے اور بچے تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ عورتیں شام ہوتے ہی دروازوں کے کواڑ بند کر لیتی تھیں اور ہر ایک کا دل ساری ساری رات سہما رہتا تھا کہ خدا جانے وہ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ سا کب اور کس وقت ان کے سامنے آ جائے۔ یہ ایک چلتے پھرتے انسان کا سایہ تھا جس نے اپنے سارے جسم کو برقعے سے ڈھانپ رکھا تھا، بس اس کی 2 آنکھیں دکھائی دیتی تھیں یا پھر ہاتھ۔ ان ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھے ہوتے تھے۔ ایاز 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے والد سکندر علی خان ایک کروڑ پتی تاجر تھے۔ وہ جب بھی شام کو گھر لوٹتے انہیں اس پرسرار اور ہیبت ناک سائے کا خوف محسوس ہونے لگتا۔ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بار بار پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے کہ کہیں وہ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ ان کے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ وہ ایک مرتبہ سکندر علی خان کا اس پرسرار اور ہیبت ناک سائے سے آمنا سامنا بھی ہوا۔ ایک شام سائے نے ان کے گلے کو دبوچ لیا۔ سکندر علی خان چلا اٹھے، تم مجھ سے جتنی رقم چاہو لے لو مگر میری جان بخش دو، اور سائے کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے سکندر علی خان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ سایہ پھر ان کے تعاقب میں رہا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر پولیس کے صدر دفتر میں پہنچ گئی۔ پولیس کے سب سے بڑے آفیسر نے اس سلسلے میں شہر کے تھانے داروں کا اجلاس طلب کیا اور پرسرار اور ہیبت ناک سائے کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ایک تفتیشی ٹیم قائم کی گئی۔ پولیس کے تمام عملے کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں اور ساری رات شہر کا گشت کیا کریں۔ پرسرار اور ہیبت ناک سائے کا خوف جب بڑھتا ہی چلا گیا تو لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس سائے کو پکڑنے کے لیے بہادری اور جرأت سے کام لیں اور پولیس سے ہر ممکن تعاون کریں۔ سائے کو پہچاننے کے لیے تمام اخبارات میں اس کی بڑی بڑی تصویریں بھی چھاپ دی گئی۔ ایاز کی امی سکندر علی خان سے مخاطب تھیں کہ اب آپ گھر سے نہ نکلا کریں۔ پرسرار اور ہیبت ناک سائے کا خوف اس حد تک پھیل چکا تھا کہ لوگ دن کو بھی گھروں سے نہ نکلتے تھے۔ رات کے وقت سارے شہر میں ہو کا عالم طاری رہتا اور تو اور گشت کرنے والی پولیس بھی ڈر کے مارے لوگوں کے گھروں میں چھپ جاتی اور پرسرار اور ہیبت ناک سایہ اکیلا ہی شہر میں پھرتا رہتا۔ اس سائے کی گردن ہر وقت اکڑی رہتی تھی۔ اب اس سے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے کھلے دروازے کو تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ بند کواڑوں والے گھروں میں بھی پہنچ جاتا تھا۔ ایک رات وہ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ ایک گھر میں گھسا تو لوگ جاگ پڑے۔ انہوں نے شور مچا دیا۔ سائے نے وہاں سے اخبار اٹھایا، چپکے سے غائب ہو گیا اور باہر آ کر اپنی تصویر دیکھنے لگا جو اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ شہر کے سب لوگ حیران تھے کہ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ بند دروازوں کے گھروں میں کس طرح داخل ہوا ہے۔ وہ اسی سوچ میں خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور سارے سائے کو دیکھنے لگے جو شہر کے چوراہے میں کھڑا سب لوگوں کو گھور رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، اوہ یہ تو زندہ انسان ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے مارے دہشت کے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے اس طرح دیکھا جیسے سایہ کوئی ڈاکو ہو۔ سایہ ان سب لوگوں کی چہمگوئیاں سن رہا تھا۔ اس نے صرف آنکھوں کی پتلیاں گھما کر ہر ایک کے چہرے سے اس کے دل کی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ سکندر علی خان کو تلاش کر رہا تھا۔ اسی دوران پولیس کے اعلیٰ افسر وہاں پہنچ چلے۔ ایک آفیسر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تم نے سارے شہر کو ایک مصیبت میں گرفتار کر رکھا ہے۔ تم چاہو تو پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہو، تمہاری ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تمہیں معقول تنخواہ ملے گی اور تم ملک کی خدمت بھی کر سکو گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے چہرے سے نقاب الٹ دو۔ پولیس آفیسر نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ بول اٹھا، خبردار میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ابھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ سائے کے اس حکم پر ایک آدمی نے کہا، ارے کی تو ایک ہی آنکھ ہے۔ دوسرے نے کہا، اور اس میں سے بھی شعلے سے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ پرسرار اور ہیبت ناک سائے کی عجب بات یہ تھی کہ دور سے ہی اس کی 2 آنکھیں نظر آئی تھیں اور قریب سے صرف ایک دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سائے نے افسروں سے کہا، مجھے سکندر علی خان کے گھر جانے دو۔ پولیس کے سپاہی اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ سایہ فوراً سکندر علی خان کی طرف بڑھا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب لوگ جاگ پڑے اور سائے کو پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سائے نے گرجدار آواز میں پوچھا، سکندر کہاں ہے؟ مجھے صرف اور صرف اس کی تلاش ہے۔ گھر کے لوگوں نے سائے کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور اس کی منت سماجت کی کہ وہ سکندر علی خان کو چھوڑ دے۔ خود سکندر علی خان گھر کے آخری کمرے میں روح پوش تھے۔ پرسرار اور ہیبت ناک سایہ بالآخر سکندر علی خان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سکندر علی خان جاگ پڑے اور سائے سے التجا کی، میری ساری دولت لے لو، میری جان بخش دو۔
نہیں نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ مہینہ پہلے تمہارے سامنے ایک غریب آدمی بھوکا مر گیا تھا اور تم نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ تمہاری دولت کی مجھے نہیں، غریبوں کو ضرورت تھی، سایہ بولا۔ پولیس کے سپاہی اور افسر باہر کھڑے پرسرار اور ہیبت ناک سائے کو قابو میں کرنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ بعض کے خیال میں برقعے میں چھپا ہوا شخص پاگل تھا، بعض کے خیال میں کہ وہ اپنی ایک آنکھ کے اشارے سے کئی لوگوں کو قتل کر سکتا تھا۔ اسے نیچا دکھایا جاتا تو کیوں کر؟ ہر پولیس افسر کے لیے مسئلہ درد سر بنا ہوا تھا۔ ان کے لیے اندر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ پرسرار سائے سے صلح کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھے۔ پولیس افسر نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، تم کچھ کھاؤ پیو گے؟ سائے نے کہا، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ ہاں البتہ پلنگ پر لیٹ کر آرام ضرور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ پولیس کے افسر بہت خوش ہوئے۔ جب یقین ہو گیا کہ سایہ سو چکا ہے تو ایک پولیس افسر بندوق لے کر اس کا کام تمام کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں ایک بے سر کی لاش پڑی تھی۔ قریب ہی سکندر علی خان مردہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سایہ بھوک سے مرنے والے کی روح کا تھا۔